السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، جو سب سے پہلی خبر میں آپ کے سامنے آپ کو سناؤں گی، وہ سب سے پہلے جو ہے اچھی خبر میں آپ کو سناؤں گی وہ یہ ہے کہ جرائم میں نمایاں کمی، کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں 6 سے 7ویں نمبر پر آ گیا۔ کراچی 70th نمبر پر تھا، لسٹڈ تھا ورلڈ کرائم انڈیکس میں 2014 میں، اور اب 2019 میں ہم 6th پر آ گئے ہیں۔ امید ہے کہ ہم جو ہے بالکل اس لسٹ سے ایلیمنیٹ کر دیں گے خود کو۔ تمام تر جو ہماری ملٹری آپریشنز رہے اور جو ہماری ملک کی اپوزیشن کی یا حکومت کی جو کوششیں رہیں وہ ایک طریقے سے کامیاب رہیں، لیکن دوسری جانب سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی ایک دفعہ ایکسٹینشن کے بعد دوسری بار ایکسٹینشن پر اب کیا غور کیا جائے گا، یا کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے اس کرائم کو پاکستان سے ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جو بری خبر ہے وہ آج کی یہ ہے کہ جو بیبی نشوہ تھی، جو سب سے پہلے ان کے پیرنٹس ان کو ایک ہاسپٹل دارالصحت لے کر گئے، ان کو وہاں پر غلط انجیکشن لگایا گیا اور ان کو جو ہے مینٹلی، ان کو دماغی طور پر جو ہے مفلوج کیا گیا۔ لیاقت نیشنل وہ شفٹ ہوئی، بہت بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے دعوے دکھائی دیے ہمیں، جہاں پر مرتضیٰ وہاب نے اور سی ایم نے بھی یہی کہا کہ وہ کمپلیٹلی تعاون کریں گے، وہ اس پر جو ہے ایکشن لیں گے اور جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن آج ہم نے ایک ڈفرنٹ سٹانس دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچی کو جو ہے انٹرنیشنلی بھیجنا چاہ رہے تھے، بیرون ملک علاج کے لیے بھیجنا چاہ رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کنسرن اتھارٹیز جو کہ بہت پاورفل ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا گیا یا نہیں۔ دوسری جانب کورنگی ہاسپٹل میں بھی ہم نے بہت برا واقعہ دیکھا۔ ایک بچی، ان کے پیرنٹس جو ہیں 4 سال کی بچی کو لے کر گئے، وہ بیمار تھی، اس کو انجیکشن لگایا گیا اور پھر اس کی بھی ہے موت ہو گئی۔ دوسری جانب ایک اور 26 ایئرز اولڈ ینگ گرل، وہ گئی وہاں پر اپنے ٹوتھ ایک میں اپنا جو ہے دانت کا علاج کرانے کے لیے، ہر موڈیسٹی واز آؤٹریجڈ، اس کے بعد اس کو انجیکشن لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ آج کے پروگرام میں جن پر ہم بات کریں گے وہ تو نیشنل ایشوز ہیں ہمارے، یہ جس طرح کے پاکستان اور سی پیک کے حوالے سے ڈیولپمنٹس، پاکستان ایران کا جو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اوور آل ملک کی صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اپنے پینل کو یہاں پہ ڈسکس کرتی چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد اقبال افریدی صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اختیار بیگ جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دونوں کو فارملی ویلکم کروں گی پروگرام میں۔ امجد صاحب، کیا کہیں گے آپ اس پاک ایران تعلقات کے حوالے سے، جو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ رہا، انہوں نے پہلے مشہد دورہ کیا، آج تہران میں دورہ کیا، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ماشاءاللہ مبارک کو بہت اچھا دورہ ہوا پورے اسپیشلی پاکستان کے لیے، جس طرح سے خان صاحب نے، اور وہاں مشترکہ انہوں نے سب سے بڑا انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ملک کسی دوسرے اس کے لیے استعمال، دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات خان صاحب نے 2002 سے پورے پاکستان میں آواز اٹھا رہے تھے، آج وہی بات ایران کے وزیر اعظم نے وہی بات رکھی۔ تو ہمارے سب سے بڑا مسئلہ تھا دہشت گردی کا، اور پاک ایران تو مشترکہ دوست ہیں۔ 2010 میں گیس پائپ لائن ڈلی تھی ہماری پہلے دوستی کا، پھر اس سے بعد آج تک پاکستان اور ایران دوست ممالک بھی ہیں اور مسلم ممالک بھی ہیں۔ ایران ہمارا دوست ملک ہے اور ہم مل کر دہشت گردی اور آگے آنے والے چیلنجز کے خلاف کام کریں گے۔ بالکل، آگے جو چیلنجز ہوں گے اس پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ایران اور پاکستان ہے وہ مشترکہ طور پر اس پر کام کریں گے اور اپنی سرزمین کو جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ اینڈ ہاؤ فار ڈو یو بلیو کہ ایسا ہوگا، پرٹیکولرلی دونوں جو ممالک ہیں بائیلیٹرل ٹائز اور اسٹرانگ ہوں گے؟ دیکھیں، ابھی جو ایران سے دہشت گرد آئی تھی اور ہمارے افواج کے جو جوانوں کو انہوں نے شہید کیا، اس میں بڑی ٹینس سچویشن ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے شیعہ سنی کا ایکسپلائٹ کروا کے اتنا بڑا واقعہ کروایا، اور مین مقصد یہ ہے کہ انریسٹ جو ہے ملک میں پھیلے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا ٹائمنگ دورہ تھا، اور اس پہ دونوں سربراہان نے ہاؤ ڈو یو سی انڈین لابی را فنڈنگ BLA اوور دیر، اور وہ تافتان سے کنیکٹ ہو کے وہاں پر ٹریننگ کیمپس؟ ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو کھل کے بات کر لی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اور ایران کے سربراہان ملے تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں جی، ہماری زمینیں، ایک عمران صاحب نے اچھی بات ہی کہی کہ میرے علم میں ہے کہ پاکستان سے بھی کبھی دہشت گردی ہوئی تھی، دہشت گرد گئے تھے ایران میں، لیکن اب ایران سے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں دونوں ممالک کو اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے، اور اس پہ اتفاق رہا ہے۔ اس پہ ایرانی صدر نے بھی یہ کہا، روحانی نے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کہا۔ ایک بات، دوسری چیز یہ ہے کہ ایران ہمارا دوست ملک کے علاوہ ہمارا نیبر ہے،
اور ایک ہمارا بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنٹ نیبر ہے. ایران کے ساتھ ہم بڑا ٹیکٹفلی ہمیں چلنا ہوگا کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں بالکل یہ انٹرنیشنل ایشو پر میں آپ سے بات کروں گی مرزا صاحب, لیکن یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد میں جانوں گی کہ اوور آل انٹرنیشنل پالیٹکس کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے بٹوین بائیلیٹرل ٹائز آف پاکستان اینڈ ایران. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاک ایران تعلقات کے اوپر. میں جاننا چاہوں گی امجد اقبال سے, میری بات جی میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گی, لیکن چلیں آپ ریپیٹ کر دیجیے اپنی بات ادھوری رہ گئی. میں یہ کہہ رہا تھا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے سینسٹیو ہیں, نیبر بھی ہے ہمارا, ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے, اور پھر سعودی عرب سے ہمارے تعلقات جتنے تیزی سے بڑھیں تو میں ایسا امپریشن نہیں دینا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ہی ہو کے رہ گئے. ہم نے یہ فکر دینی تھی کہ ناٹ ایٹ یور کاسٹ, کہ آپ کی کاسٹ کے اوپر ہمارے تعلقات نہیں بنے ہیں, ہمارے آپ سے تعلقات وہی اہمیت رکھتے ہیں. حالانکہ پاک ایران گیس پائپ لائن میں مسئلہ ہوا ہے کہ ایران نے اپنے سائڈ کی پوری گیس پائپ لائن ڈال دی ہے, اور پاکستان کی جو تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ ہم کو روکنا پڑی ہے کیونکہ امریکہ نے سینکشنز لگا دی تھیں, اور امریکہ اس پروجیکٹ کو نہیں چاہتا کمپلیٹ ہو. اور اس سلسلے میں ہمارا معاہدہ ہوا ہے ایران کے ساتھ کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ سب وہ چیز ہے, لیکن اس کے باوجود ایران پاکستان کے اوپر مطلب یہ مینڈیٹری ہے کہ اس سینکشنز کا جو ہے پاکستان جو ہے اس کو کرے, ایکسیپٹ کرے. انٹرنیشنل سینکشنز ہیں یہ, آپ کی یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز کہلاتی ہیں, اور وہ تمام ممالک جو ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے, ان کو یہ ماننا پڑتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سینکشنز لگنے سے پہلے ہمارا پروجیکٹ ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ گیس کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور ہماری صنعتیں نہیں چلیں گی, بے روزگاری ہوگی تو دہشت گردی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینکشن سے پہلے کا پروجیکٹ تھا اور سینکشنز بعد میں لگائی گئی تھی, اس کے باوجود تو پھر کیوں پاکستان جو ہے اس کو میٹنگ امریکن کونسل جنرل سے ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, we will not allow to go ahead with the project سینکشنز کی ہوتے ہوئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سب چیزیں آلریڈی ان کی ہماری چل رہی ہیں ایران کی, تو یہ واقعہ بھی ہوا ہے, تو بڑا ضروری تھا کہ وہاں جایا جاتا. ایک تو ان کے ساتھ جو تجارت بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, بارٹر ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. بارٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے سینکشن میں آپ آئیں, بارٹر میں ہم یہ سامان آپ کو دے دیا اور یہ سامان آپ کے لے دیا. انڈیا نے بارٹر ایگریمنٹ ہونے کی وجہ سے اپنی 1% بھی ٹریڈ نہیں کھوئی ایران کے ساتھ. ہماری چاول کی اتنی بڑی ایکسپورٹ تھی, بارٹر ارینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے زیرو ہو گئی ہے. تو ایک تو ہم نے اس بار بات So how do you see as per comparing both of the trade deals کہ بارٹر ہو یا پھر ڈائریکٹلی آپ جو ہے کیش کے ساتھ ڈیل کریں, دونوں میں کوئی فرق ہے یا ٹھیک ہے؟ فرق ہے. دیکھیں بینکنگ ٹرانزیکشن سے بھی ہمارے یہاں 3 بینک ان کے یہاں کھول رہے ہیں ہمارے یہاں, اور ہمارے 3 بینک ایران میں کھول رہے ہیں, وہ نام اسٹیٹ بینک نے اپروو کر دیے. لیکن بینکنگ ٹرانزیکشن جب ہوتی ہیں کہ جب سینکشنز نہ ہو, جب سینکشنز ہوتی ہیں تو بینکنگ ٹرانزیکشن کوئی ایل سی نہیں کھولے گا. پھر بارٹر ایگریمنٹ اگر آپ کے 2 ممالک میں ہوا ہے تو اس کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہم نے انہیں دی, اس کے عوض میں انہوں نے یہ چیزیں ہم کو دے دی. یہ بارٹر ایگریمنٹ ہمارا ایران سے نہیں ہے, جو ایک ہینڈیکیپ ہے. لیکن باتیں ہو رہی ہیں بارٹر ڈیل ابھی بالکل بارٹر ایگریمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, بینکنگ برانچز بھی کھولنے کی بات ہو رہی ہے. اب ہم جو بزنس کرتے ہیں دبئی کے تھرو کرتے تھے, اب اس پہ بھی امریکہ انفلوئنس ہو گیا, اور وہاں بھی ایل سی وایا دبئی بھی نہیں کھول رہی. تو ایران ایک بہت بڑا ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور ایران سے ہمارے پاس جو ایک ہم نے سی پیک میں شامل ہونے کو ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی ہماری جو جغرافیائی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس میں آپ سی پیک میں آئیں, اور وہ تیار بھی ہیں اس بات پہ آنے کے لیے. لیکن ہمیں تعلقات بہتر بنانے ہوں گے, اور یہ بڑا ٹائملی عمران خان صاحب کو دورہ تھا. نہ صرف اس نے جو ٹینشن پیدا ہو گئی تھی یہ جو دہشت گردی کے واقعے سے وہ ٹھنڈی کری, بلکہ اس میں پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا, اور انہوں نے دونوں ممالک نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اپنی زمین, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سی پیک کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے تجارت بڑھانے کے لیے باتیں کی. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا ٹائملی دورہ کر کے ہم نے انڈیا کا وہ انفلوئنس جو ہے جو ایران کے اوپر بڑھتا جا رہا تھا, کیونکہ اس کے تاثر دے رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا دوست ہے, اور ایران اور سعودی عرب میں ہم نے سعودی عرب کے ساتھ زیادہ ٹریڈ ہے, اور ہمارے یمن کے ساتھ بھی, میں یمن کا آنری کونسل جنرل ہوں,
جب یہ ہوا تو کہا ایران یمن کو سپورٹ کر رہا ہے، تو سعودی نے کہا کہ آپ ہماری فوجوں کو سپورٹ دیں، تو پاکستان نے منع کر دیا. پاکستان نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم ان کو آپس میں آپ کے تنازع کو ختم کرانے کے لیے تو رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے کولیجن فورسز کا حصہ نہیں بن سکتے کہ ہم یمن پہ حملہ کریں. تو ہم ایران کے ساتھ بڑا ٹیکٹفلی چل رہے ہیں اور چلنا بھی ہے کیونکہ نیبر ہے. وی کانٹ افورڈ ٹو ہیو کنفرنٹریشن ود انیدر نیبر. ایک تو ہمارا ہے ہی میں انڈیا، ایک ہمارا افغانستان سے بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں. اگر ایران سے بھی ہم نے تعلقات خراب کر لیے تو پھر مسئلہ ہوگا. امجد اقبال کیا کہیں گے آپ؟ جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ شیعہ سنی فسادات جو ہے اس کو ہائی لائٹ کروانا، پھر بی ایل اے کی سپورٹ، انڈیا جو ہے کمپلیٹلی بی ایل اے کی سپورٹ رکھ رہا ہے. کوئٹہ ہزارہ کا جو کمیونٹی ہے وہاں پر ایک واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی انسیڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ ایسوسیٹ کرے، جس کی کڑی جڑ رہی ہے انڈیا سے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا جب دونوں ممالک کوپریٹ کریں گے تو کتنا ایراڈیکیٹ ہوگا ٹیررزم؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس کر رہا ہے وہ رو کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے ایک بی ایل اے کے نام سے تنظیم ہے، اس کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں خاص طور پر اور جس طرح انفلوئنس کر رہا ہے وہ حالات جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس پر بیگ صاحب نے جس طرح کہا کہ بہت اچھی ٹائمنگ تھی خان صاحب کا وہاں پر جانا اور آج جا کر یہ پاکستان کا نیریٹو وہاں پر رکھنا. دیکھیں اس میں بہت سارے چیزوں میں دستخط ہوئے، جس میں ایک حسن روحانی صاحب، صدر حسن روحانی صاحب نے کہا ہم ایک ٹاسک فورس بنائیں گے بارڈر کے لیے، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرے گی، ریپڈ رسپانس فورس. جی پھر اس کے بعد ایک وہاں خان صاحب نے جو ہزارہ کمیونٹی ہماری جو بلوچستان کے اندر ہے وہ وہاں جو دھماکے کیے گئے، خان صاحب نے وہاں کے شواہد رکھے صدر حسن روحانی کے ٹیبل پر، اور انہیں بتایا گیا کہ اس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے انڈیا اور وہ ایران کی سرزمین استعمال کر رہا ہے اپنے بی ایل اے کو. کافی حد تک ہماری افواج پاکستان نے بڑھنے سے اور زیادہ اس کو جو ہے خطرناک ہونے سے روک دیا. بہت سارے ایشوز کیے انہوں نے، فنڈنگ دی. بھارت نے کوئی ہر ممکن کوشش کر لی کہ بی ایل اے کو وہ اتنا اسٹرانگ کرے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بلوچستان کے 2 ٹکڑے ہوں، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوں، بلوچستان ڈیوائڈ ہو. ایک اور نئی جو انہوں نے اپنی کوشش کی ہے وہ پی ٹی ایم کے نام سے کی ہے، جو کہ منظور پشتین. آئی ووڈ لٹرلی سے منظور پشتین یو آر ڈسگریس آن دا نیم آف پٹھانز. پختون کمیونٹی کے نام کے اوپر آپ ایک ڈسگریس ہیں. آپ نے جو ہے سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی پختون لیک ہو ہی نہیں سکتا. جو میں آپ کو ایک انسائکلوپیڈیا بتا رہی ہوں، یہ دونوں الگ. آپ نے جس طرح بی ایل اے کی بات کی، بی ایل اے تو وہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، وہ ان کے لوگ ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں منظور پشتین کو کہیں میں وہ نہیں، پی ٹی ایم کو کہیں میں، جو ہے وہ اوپنلی نہیں کر رہا، وہ بڑا سمارٹلی پلے کر رہا ہے. افریدی صاحب دیکھیں بات وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے جھنڈے مت لے کر آؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ کالے جھنڈے صرف لے کر آؤ. وہ کہتا ہے کہ وہ تمام تر وہ افواج پاکستان کو للکارتا ہے، وہ بار بار اسٹیٹ کو ویک کرنے کی بات کرتا ہے. تو وہ کیسے کوئی بھی پاکستانی افواج کو برا بولتا ہے یا اس سے للکارتا ہے وہ ہمارا دشمن، وہ ہمارا، ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے، ہمارے ملک کی فوج ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں پی ٹی ایم اور اس کے حوالے سے بتا رہا تھا، بی ایل اے تو لڑ رہی ہے رو کے کہنے پہ، اور جہاں منظور پشتین نے بھی اس طرح کا اگر ساتھ لیا پاکستان کے خلاف، مسعود کے کیس کو کیش کیا ہے سر. نہیں، نقیب اللہ کا واقعہ کراچی سندھ کے اندر ہوا تھا، کراچی کے اندر ہوا تھا. ہاں اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے منظور پشتین کا، اور وہ جس طرح سے مطالبات رکھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. باقی وہاں کے مسائل بھی اس طرح سے ہیں، مسائل کو ایڈریس ہونا چاہیے، وہ پورے پاکستان میں جہاں پر ہیں بیٹھ کر مشاورت سے حل ہونے چاہیے، اور ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں بی ایم ایل اے کی تو کمر توڑ دی ہے، اور وہ اب بہت حد تک جو ہے نا ڈیفینسو ہو کے ایگریسونیس ان کی بالکل آپ کو نہیں نظر آ رہی. اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ بی ایل اے کی، جی بالکل، ہم سب انہوں نے ایک منظم طریقے سے سسٹمیٹک، یہی میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف اگر کسی فوج کو کامیابی ہوئی ہے وہ صرف ایک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک ہے، وہ پاکستانی افواج ہے. پاکستانی افواج نے مہارت حاصل کری ہے. ابھی یہ قطر میں سوکر گیم ہو رہا ہے 2020 کا شاید، اس میں پاکستان کو ٹوٹل سیکورٹی دینے کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان سیکورٹی کرے. دبئی میں ایکسپو 2020 ہو رہا ہے،
اس میں پاکستان سے بات چیت چل رہی ہے کہ سیکورٹی کے UN کے مشنز پر پاکستانی فورسز جاتی ہیں. تو انہوں نے ثابت کرا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جو ایکسپرٹیز حاصل کری ہے، گوریلا جنگ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، 90% لوگ ہارتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ افغانستان کے اندر جو حال ہے سوویت یونین میں گوریلا جنگ تھی، آپ نے دیکھا کیا حال ہوا سوویت یونین کا. ہماری جو جہادی گئے تھے گوریلا جنگ سے جیتے تھے. تو ہمیں اپنے افواج پاکستان پر فخر ہے اور انہوں نے اس وطن کی اس سرزمین کی حفاظت کرنی ہے اور کامیابی سے کرتے آئے ہیں اور ہمیں پورا ہم ان کے ساتھ. جیسے آپ نے کہا کہ BLA کی کمر توڑ دی، ان کی ایک ناکام کوشش PTM بھی بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے اور منظور پشتین کے جو ہے کلیئرلی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا ہے اس کو اور بھی زیادہ دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ اس قسم کے جتنے بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ ہمارے ملک سے ختم ہوں گے. لیکن جو بات کنیکٹ کرتی ہے PTM کو بھی دوبارہ بھارت سے را سے، وہ اس طرح کنیکٹ کرتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ جرنلسٹ جو کہ بہت ووکل ہیں ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کا نام جو ہے مس یوز کیا جا رہا ہے اور ڈفرنٹ قسم کی جو ہے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، اور جو جس قسم کی لینگویج انڈینز لکھتے ہیں، جیسے ہم پھر بولتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں، ہم پڑھ بولتے ہیں پڑھ، اس طرح اس قسم کی لینگویج سے وہ ٹریپ ہو رہے ہیں. انڈیا کو پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے. سر یہاں پر کال پر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کا اوپینین اور ویو لیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے فردر. السلام علیکم جمیل احمد خان صاحب. السلام علیکم جمیل صاحب، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ لائن پر؟ جی ذرا ایشو ریزالو کر لیتے ہیں. السلام علیکم جمیل احمد خان صاحب، کال پر موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بالکل. جمیل صاحب، ہاؤ ڈو یو سی پاکستان اینڈ ایران وزٹ؟ وزیر اعظم عمران خان نے جو دورہ کیا، پہلے مشہد میں پھر تہران میں، انہوں نے جو ایک بات کہی، جو ہماری ٹیررزم کے خلاف تو بات ہوئی، ایون ریپڈ رسپانس فورس کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ دونوں ممالک جو ہیں اس پر کام کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ایکوالٹی دیکھی انہوں نے، ایران میں تمام تر طبقے جو ہیں برابر ہیں. 1970s کے دور سے ہمارے ملک میں الگ الگ جو ہے طبقے آئے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، مڈل کلاس ہے. ان کو جو انسپائر کیا ایران میں، وہ سب سے زیادہ ایکوالٹی نے انسپائر کیا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ Let me respond to you on this point first. Equality, Iran is a homogeneous society, and Iran over a period of time has undergone so many turmoils and difficulties that they had the resources which they had to really distribute it equally. And then of course the credit also goes to the leadership of Iran, that within the given resources انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو سوشو اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سیفٹی نیٹ کو برقرار رکھیں. مثال کے طور پر انہوں نے سبسیڈائز ریٹ کے کچھ ایسے راشن وغیرہ کے آؤٹ لیٹس کھولے ہیں جس میں کہ لوگوں کو کم از کم خوراک ٹائم پر ملتی رہے اور صحیح دام پر ملتی رہے. تو یس، اور ایجوکیشن کے لحاظ سے یس ایکویلٹی ٹو اٹس گریٹر ایکسٹینٹ. لیکن یہ تو جو دورہ ہے میں اس کو بڑے اسٹریٹجک تناظر میں دیکھتا ہوں اس دورے کو، اور اس دورے کو اگر ہم نے بہتر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ. جی میں کہہ رہا تھا کہ میں اسٹریٹجک تناظر میں اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ پرائم منسٹر اس کے بعد جا رہے ہیں چائنا 26 تاریخ کو، جہاں سے 40 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اور آپ کو یاد رہے کہ چائنا اور ایران کے تعلقات بھی بہتر ہیں، ٹریڈ بھی زیادہ بہتر ہے، اور ابو آل اسٹیٹ آف ہارمز کی وجہ سے کہ ایران بالکل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ایران سے جنوری 2017 میں چائنا کا ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ ہوا تھا، اور جو کہ بڑا کلیدی ہے اگر آپ دیکھیں اسپرنگ آف پرل اور اسپرنگ آف الائنس کے لحاظ سے. یعنی کہ اسپرنگ آف پرل جو چائنا کی پوزیشن مختلف جگہ پر ہے اور الائنس جو کہ امریکہ کی پوزیشن ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو پاکستان چائنا کا دوست ہے، عمران خان ابھی چائنا جا رہے ہیں، تو کچھ چیزوں کو آئرن آؤٹ کرنا اس وقت بہت ضروری تھا ایران کے ساتھ. اور ایران ECO کا ممبر ہے. ECO کا مطلب ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا کہ پاکستان اور ترکی بھی فاؤنڈر ممبر ہے. تو اس تناظر میں بھی ایک بلاک جو ہے رشیا، ایران اور پاکستان، چائنا، ایران، یہ سارا بلاک اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اور میں بھی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا کیا تناظر ہے،
لیکن اصل بات کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جو خطے میں جو رفتہ کشی چل رہی ہے، اس رفتہ کشی میں ایران کو ہمیں وزٹ کرنا چاہیے تھا جنوری میں، جو ہمارا پلان تھا، لیکن خطے کی ڈائنامکس کی وجہ سے، گلف کنٹریز کی ہماری وجہ سے ہم نے اس کو غالباً پوسٹ پون کیا. بہرحال دیر آیت درست آیت. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اس میں ٹیکنیکل معاملات بڑے ہی غور طلب ہیں کہ امریکہ کا سینکشن ہے ایران پر. جی میں اسی سوال پہ آنے لگی تھی آپ سے کہ یو این نے جو سینکشنز لگائی ہیں، لیکن پاکستان کا مطالبہ، پاکستان کا جو ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر ایم او یو سائن ہوا وہ اس سینکشن سے پہلے کا تھا، لیکن پھر پاکستان پر کیوں کمپلژن ہے کہ پاکستان اس سینکشن کی جو ہے اس پر مینڈیٹری عمل کرے؟ یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دنیا کا جو فائنانشل نظام ہے اس کو سمجھیں، اور دنیا کے فائنانشل نظام کے تحت ہر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے ڈالر میں، زیادہ تر فارن ایکسچینج میں بھی، وہ امریکہ کے فائنانشل سسٹم کے تھرو ہوتی ہے. تو لہٰذا سینکشن اگر امریکہ لگاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہو کہ یورپ کی تقریباً 200 کمپنیاں بھاگ گئیں ایران سے، حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ ہم بزنس کریں، کیونکہ امریکہ نے ایک ایسا شکنجا کسا ہوا ہے کہ جس میں کمپنیز پر پینلٹیز لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس سے اہم بات ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات جو آپ میں کرنا چاہتا ہوں، کہ امریکہ کی جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے سینکشن ایران پہ لگایا ہوا ہے، اس میں سواپ ٹریڈ یعنی کہ بارٹر ٹریڈ کو منع کیا گیا ہے کسی بھی ملک کو. اگر پاکستان نے بارٹر ٹریڈ کیا تو اس کو امریکہ سے پہلے ایگزمپشن لینی پڑے گی، اور ہم اس کو کمٹ کر کے آ رہے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کے اس وزٹ کے تناظر میں. اس کو فارن آفس کس طرح ہینڈل کرے گا واپس آنے کے بعد، یا پرائم منسٹر کو کیا بریفنگ دی تھی، یہ تو بہرحال ایگزامن کرنے کی بات ہے، لیکن بڑی معاملات جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جمیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ حافظ. جی سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو سینکشن کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کرنے کی اجازت ہے اور ایران سے تیل خریدنے کی اجازت ہے. یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، انہوں نے ایک اسپیشل سینکشن دیے کچھ ممالک کو، جس میں چین، جاپان وغیرہ ہے، ایکسیپشنل جو اکنامیکل جینٹس ہیں اور جن کو یہ سمجھتے ہیں بڑی پاور ہیں، یہ زیادہ ان کو ریموٹ سے کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ان کو اجازت دی. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں، دوہرا معیار جس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح بارٹر ارینجمنٹ میں وہ رائس ایران بھیج رہا ہے جی، اور انڈیا سے تیل لے رہا ہے جی، وہ بھی الاؤ کیا ہوا انہوں نے. اس پہ بھی انڈیا کو جو ہے تو کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے جہاں پر ہمیں جانا چاہیے اور پھر یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. وائی رولز آر ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ اسٹیٹس. وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بھی وہی بارٹر ایگریمنٹ کے تحت وہی ٹول استعمال کریں جو دوسرا استعمال کر رہا ہے. آپ نے چاول کی ٹریڈ ملینز آف ڈالر تھی، اس کو آپ نے زیرو کر لیا بیکاز آپ بینکنگ چینل سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو ایران ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اس کے فارن منسٹرز آئے بیچ میں، عمران صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے ایک ہاتھ بڑھایا ہماری طرف، اور ہم نے بھی احتیاط سے چل رہے ہیں کہ ہم اپنے ایک پڑوسی ملک کو ہرٹ نہ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. لیکن اس سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک بینیفٹ کے لیے اسے ہم سی پیک میں لے کر آئیں. پاک ایران گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو کسی طرح سے ہم کمپلیٹ کریں اور بارٹر ایگریمنٹ کر کے ہم اپنی تجارت جو رک گئی ہے وہ وداؤٹ ایل سی، وداؤٹ بینکنگ سسٹم کہ وہ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایران سے اسمگل جو ڈیزل ہو رہا ہے وہ ہمیں بڑا ڈیمیج کر رہا ہے. کوئٹہ میں بہت زیادہ ملتا ہے آپ کو، بہت زیادہ. اس کے اوپر بھی ہمیں بارڈر کے اوپر ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اتنی کھلی ٹینکر کے ٹینکر آ رہے ہیں کہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ چھپا کے کوئی لے آتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہم نے کہ اس کو روکا جائے. تو پھر ایران ہمارا ایک اچھا ٹریڈنگ پارٹنر بن جائے گا. اچھا ٹریڈنگ پارٹنر ہو جائے گا. میں اس پہ بات کروں گی جو ابھی ریسنٹلی ہاسپٹلز میں ایشوز ہو رہے ہیں، جو ایک مطلب ہاسپٹل ایک بیسک نیڈ ہے کسی بھی ملک میں انسانوں کے لیے.
کیا جو مسیحا بن کے ہاسپٹلز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہی جانیں لے رہے ہیں لوگوں کی؟ تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پہلے مراد علی شاہ اور جو بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایکشن لیں گے اس پر، جو بھی کنسرن اتھارٹیز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور لیکن اب سٹانس ڈیفرنٹ دکھائی دیا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں سندھ کا یہ المیہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہاسپٹلوں کا نظام ہے، اسپیشلی آپ چلے جائیں یا کراچی کے اندر دیہی ایریاز کے اندر، وہاں تو کوئی فرسان حال نہیں ہے، جو کوئی سرٹیفکیٹ اٹھاتا ہے وہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کھول لیتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، جب تک گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے گی تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں یہ بچی 14 دن پہلے ایڈمٹ ہوئی اس ہاسپٹل کے اندر، پھر 14 دن کتنی اذیت کے ساتھ اس کے والدین نے اور اس بچی نے اذیت کے ساتھ گزارے، غلط انجیکشن لگانے پر 70% اس کا دماغ وہ پیرالائز کر دیا تھا۔ ہاں، تو اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹلز کا نظام بہتر بنائے اور اپنے شہریوں کے لیے بہتری لے کر آئے۔ یہ نہیں آپ خالی باتیں اچھی اچھی کر دیتے، جب عمل کرنے کی کوئی بات آتی ہے جب کرنے تو آپ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں اور پیپلز پارٹی کین فکس دس ایشو۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو وعدے کیے گئے تھے اس بچی کے باپ سے، کیا اس وعدے پر عمل درآمد ہوگا؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دارالصحت ہاسپٹل کے جو اونر ہیں وہ خود انفلوئنشل آدمی ہیں، جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اور ریلیز ہوئی جو کہ FIR لانچ کروانے کے لیے پیرنٹس وہ فادر ان کے گئے تو ان کو دھمکایا جا رہا ہے، نقصان آپ کا ہی ہوگا، پولیس ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے ہاسپٹلز کا، سندھ گورنمنٹ کا پولیس فرنٹ مین بنا ہوا ہے، اور وہ کس طرح سے یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو سپورٹ کر کے اس کی سیاسی موت ہو جائے گی۔ یہ اب اتنا پھیل چکا ہے، ہائپ ہو چکی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ FIR کٹی ہے، جنہوں نے غلط انجیکشن دیا ہے اس کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی بھی بن گئی ہے۔ 2 کیسز بنتے ہیں اس پر، ایک کرمنل نیگلیجنس کا جو کہ کرمنل کیس ہے، پھر دوسرا سول کیس بنتا ہے جو کہ لا آف ٹارٹ کے مطابق بنتا ہے۔ اب انہوں نے اس کے لیے انکوائری کمیشن بنا دیا ہے، وہ کمیٹی رپورٹ دے رہی ہے، FIR کٹی ہے۔ زندگی موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بچی 15 دن کے بعد جنگ موت کی زندگی کی جنگ لڑ کے وہ ہار گئی، لیکن یہ یقیناً یہ پرائیویٹ جو ہاسپٹلس ہیں وہ اس سے ایک میسج ملتا ہے کہ وہ یا تو سب اسٹینڈرڈ ان پروفیشنل اسٹاف رکھتے ہیں، ڈاکٹرز رکھتے ہیں جو اتنی کوالیفائڈ یا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ ڈرپ میں ڈالنے والا انجیکشن آپ اس کو جسم میں لگا دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لہمہ فکریہ ہے، اس میں کوئی ایسا کمیشن بنے جو تمام ڈاکٹرز کے تمام اسپتالوں میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کے معیار کو دیکھیں کہ وہ کوالیفائڈ ہوں، کمپیٹنٹ ہوں، تاکہ آئندہ کے لیے یہ 3-4 واقعات ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے 2 دنوں میں 3-4 واقعات ہوئے ہیں۔ ہم لوگ انفارچونیٹلی پروگرام ختم کرنا پڑ رہا ہے، کسی دوسرے پروگرام میں ہم ڈیٹیل ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ چیزیں اگر میں کنکلوڈ کرتی چلوں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی جیسا بیگ صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسی کنسرن اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ سپروائز کرے ڈاکٹرز کو اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اس کو جو ہے سپروائز کرے، دیکھے کہ کیا یہ کمپیٹنٹ ہے، کیا ان کو کام آتا ہے۔ ایسے ہی اناڑی یا پھر انجان لوگوں کو ہائر کرنا یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کے برابر ہے۔ دوسری جانب عورتوں کی موڈیسٹی کو آؤٹ ریج کرنا ہاسپٹلز میں یہ بھیڑیا نما ایک کام ہے، یہ کہیں پہ بھی ہو تو یہ بہت ہی ایک برا کام ہے، بد کردار ہونے کی نشانی ہے۔ یہ بہت لمحہ فکری ہے، ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، کیا ہم لوگ انسان ہیں، کیا ہم وہ لوگ ہیں جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کہا ہے؟ ہم لوگ کمپلیٹلی جو ہے ایک وولف کی کمیونٹی کو دکھا رہے ہیں۔ بس میں آپ کو یہ جو ہے آج لاسٹ نوٹ یہ چھوڑ کر جاؤں گی، آپ لوگ سب اس پر سوچے گا۔ اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو آل۔